باب من ادرک من الفجر رکعتا، یہ باب ہے اس آدمی کے بیان میں جو آدمی فجر کی نماز میں سے ایک رکعت کو پا لے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پیچھے بیان دیا ہے من ادرک من العصر رکعتا، من الفجر رکعتا۔ کل عصر کے بارے میں آپ کے ساتھ میں بات چیت کی گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پیچھے والے باب میں یہ واضح کیا کہ جب عصر کی نماز پڑھ لی جائے، عصر کی نماز پڑھنے سے غروب شمس تک کا پورا وقت عصر کی نماز ہی کا ہے۔ جب عصر کی نماز پڑھ لی جائے، عصر پڑھنے کے بعد میں پورا وقت غروب شمس تک اس کا ہے، عصر ہی کی نماز کا ہے۔ اب یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ جب طلوع صبح صادق ہو جاوے، اس وقت سے طلوع شمس تک پورا وقت فجر ہی کا ہے۔ عصر کی نماز پڑھ لی، اب کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے، پورا وقت عصر ہی کے نام کا ہے۔ عصر سے پڑھنے کے بعد میں نوافل نہیں، اور اب کوئی نماز نہیں ہے نفل کے قبیل سے جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جاوے۔ پیچھے تو یہ بات بتائی۔ ایسے ہی تقابل کے طور پر ہے کہ جب فجر کی نماز میں طلوع صبح صادق ہو جاوے تو اب طلوع شمس تک کوئی نماز کا وقت نہیں، فجر ہی کا وقت ہے، طلوع تک فجر ہی پڑھی جائے گی۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ فجر میں اور عصر میں ایک ہی حکم ہے کہ فجر کا وقت اور عصر میں غروب تک سارا وقت عصر ہی کی نماز کے لیے، لیکن دونوں میں فرق ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ کیا؟ فجر میں جب طلوع صادق ہو جائے تو اب طلوع شمس تک، طلوع صبح صادق ہو جائے تو اب کہاں تک؟ طلوع شمس تک یہ سارا وقت وقت تام ہے، وقت کامل ہے فجر میں۔ اور عصر میں جب نماز عصر پڑھ لی، اب جب تک غروب ہوگا غروب تک کا سارا وقت وقت تام، وقت کامل نہیں ہے۔ بس یہ فرق ہے۔ عصر میں غروب سے کچھ پہلے جب 10 منٹ رہ جائیں اور سورج کی دھوپ کی تیزی شعاعیں ختم ہو جائیں تو اب یہ وقت کیسا شروع ہو جاتا ہے؟ ناقص وقت۔ تو پتہ لگا یہ تھوڑا سا فرق ہے نماز فجر کے وقت میں اور نماز عصر کے وقت میں۔ آگے باقی دونوں کا وقت ایک ہے۔ تو اس بات کے تحت میں مسئلہ بیان کیا ہے، یہ جو دوسرا آپ کو بتایا، جب ایک رکعت پا لے عصر میں تو عصر کی نماز پا لی، جب ایک رکعت پا لے فجر میں تو فجر کی نماز پا لی۔ یہاں پر دونوں بابوں میں اور ان دونوں بابوں کی تحت میں جو روایت آئی ہیں ان دونوں میں فجر کا نام اور عصر کا نام ہے۔ من ادرک رکعتا من العصر فقد ادرک العصر، کہاں من ادرک رکعتا من الصبح فقد ادرک الصبح، اے فقد ادرک صلاۃ الصبح۔ دونوں میں آیا نا لفظ، تو ان دونوں روایتوں سے پتہ لگا کہ یہ حکم کہ اگر ایک رکعت پا لے گا تو وہ نماز پانے والا ہو جائے گا، یہ حکم عصر کا ہے اور فجر کا ہے۔ یہاں یہی تو پتہ لگا۔ ظہر کے بارے میں کیا ہے، عصر کے بارے میں کیا ہے،
مغرب کے بارے میں کیا ہے، عشاء کے بارے میں کیا ہے، یہاں یہ پتہ نہیں لگتا، جس کی وجہ سے ائمہ ثلاثہ قائل ہو گئے اس بات کے کہ یہ حکم صرف فجر اور عصر ہی کی نمازوں کا ہے۔ کیا مطلب کہ اگر فجر میں ایک رکعت پڑھ لی اور سورج طلوع ہو جائے تو نماز پوری کرے گا، فلیتم صلاۃ ہے نا پیچھے، وہ کہتے ہیں کہ نماز کو پورا کر لے گا، ایک رکعت پڑھ کے سورج طلوع ہو گیا، ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں نماز پوری کرے گا، توڑنے کی ضرورت نہیں۔ اور حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی نماز جو ہے نماز ہوگی ہی نہیں، فجر کے بارے میں جو کہا نماز ہوگی ہی نہیں، فاسد ہو گئی نماز۔ اور عصر کے بارے میں فرماتے ہیں ائمہ ثلاثہ کے عصر میں بھی یہ حکم ہے، احناف کہتے ہیں کہ عصر کی نماز کا حکم ہے کہ نماز ہو جائے گی لیکن ایسے وقت میں نماز پڑھنی نہیں چاہیے۔ بہرحال یہاں یہ یاد رکھو کہ ائمہ ثلاثہ کے یہاں یہ دونوں روایتیں خاص ہیں فجر ہی کے ساتھ اور عصر ہی کے ساتھ، فجر اور عصر کا حکم ہے، ان کے یہاں یہ حکم باقی نمازوں کا نہیں ہے۔ احناف کیا کہتے ہیں؟ احناف کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حکم فجر عصر کا ہی نہیں بلکہ یہ حکم تمام نمازوں کا ہے، اور فجر کا نام حضور نے جو لے دیا یہ قید احترازی نہیں بلکہ اتفاقی ہے، اور مطلب یہ ہے من ادرک رکعتا من العصر نہیں، من ادرک رکعتا من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ، چاہے وہ کوئی بھی نماز ہے، پانچوں وقتوں میں سے کوئی بھی نماز ہے، سب کا حکم یہ ہے کہ اگر ایک رکعت کے بقدر وقت پا لیا کسی نماز کا تو فقد ادرک الصلاۃ، یعنی اس کے ذمے میں وہ نماز آ گئی۔ سمجھے بات؟ احناف یہ کہتے ہیں۔ آگے احناف کی تائید میں امام بخاری نے اگلا باب قائم کیا ہے، اس کے تحت بات آ رہی ہے۔ دیکھیں روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ادرک من الصبح، کہ جو آدمی صبح میں سے ایک رکعت پا لے قبل اس کے کہ سورج طلوع ہو، بس تحقیق کہ اس نے صبح پا لی، یعنی نماز فجر کو پا لیا، اور جس آدمی نے ایک رکعت عصر میں سے پا لی قبل اس کے کہ سورج غروب ہو، فقد ادرک العصر، بس تحقیق کہ اس آدمی نے عصر کی نماز کو پا لیا ہے۔ چلیے باب من أدرك من الصلاة ركعة. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. دیکھیے من ادرک من الصلاۃ رکعتا، جو آدمی نماز میں سے ایک رکعت پا لے، آگے بات پیچھے فجر کا ذکر ہے، عصر کا ذکر ہے روایت میں، اور یہاں روایت میں فجر عصر کا کوئی ذکر نہیں ہے بلکہ مطلق آیا من ادرک رکعتا من الصلاۃ۔ تو اب پتہ لگا اس روایت میں جو اس باب کے تحت میں آپ نے پڑھی ہے اور اوپر والی جو دو روایت پڑھی ہے ان میں بظاہر تعارض ہو گیا۔ ان روایتوں میں کیا آیا کہ حضور نے فرمایا کہ اگر ایک رکعت عصر کی مل گئی تو عصر ملے گی، ایک رکعت فجر کی مل گئی تو فجر پڑھنی پڑے گی، فجر مل گئی۔ مغرب کے بارے میں وہاں روایت میں نہیں ہے، پتہ لگا مغرب کا حکم یہ نہیں ہے اور عشاء کا حکم بھی یہ نہیں ہے، اسی طریقے پہ ظہر کا حکم یہ نہیں ہے۔ اس بات سے جو پتہ لگا نا، کیونکہ وہاں تو تعین کے ساتھ میں فجر کا نام ہے اور تعین کے ساتھ میں عصر کا نام ہے، جب تعین کے ساتھ میں عصر اور فجر کا نام آ گیا تو لہذا پتہ لگا باقی تین نمازوں کا حکم یہ نہیں ہے۔ اور یہاں جو روایت آئی اس سے یہ اشکال ختم ہو گیا کہ ماں قبل میں جو قید ہے، اب کیا کہیں گے ہم کہ وہ قید احترازی نہیں، اگر وہ قید احترازی ہوتی اور تین نمازیں الگ ہوتی
تو یہاں فقط ادرک الصلاۃ کہتے، یہاں تو آپ نے مطلقاً فرما دیا کہ سنو جو کسی بھی نماز میں سے ایک رکعت پا لے گا اس نے پوری نماز پا لی، چاہے وہ مغرب ہے، چاہے وہ عشاء ہے، چاہے وہ ظہر ہے، کوئی سی بھی نماز ہے، سب کا حکم یہ ہو گیا۔ تو اب مسئلہ کیا یاد رکھیں گے آپ؟ فجر عصر کا نہیں، بلکہ فجر عصر کے بجائے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی آدمی 5 وقت کی نمازوں میں سے کوئی نماز کی ایک رکعت پا لے، یعنی وقت پا لے ایک رکعت کا، تو سمجھ لو اس نے پوری نماز پا لی اور وہ نماز ذمے میں آ گئی۔ ہمارے احناف کے یہاں مسئلہ یہ ہے، مثال کے طور پہ ایک آدمی مغرب میں بالغ ہوا اور یا حائضہ عورت سے پاک ہوئی، یا مسافر آدمی سفر سے گھر پہ مقیم ہوا، سب جبکہ شفق احمر یا شفق ابیض غائب ہونے میں 3 منٹ باقی۔ یہ آدمی سفر سے آیا اور گھر پہ داخل ہوا اپنے یعنی وطن اصلی میں داخل ہوا، اور 3 منٹ کے بعد میں فوراً شفق ابیض غائب ہو گئی۔ تو احناف کیا کہتے ہیں؟ یہ آدمی کتنی رکعت پڑھے گا؟ 3 رکعت۔ عشاء میں یہ ہو گیا تو 4 رکعت، ایسے ہی عصر میں یہ ہو گیا تو 4 رکعت۔ ہم کہتے ہیں جیسے فجر میں کہا کہ فجر پا لی، ایسے ظہر بھی پا لی، عصر بھی پا لی، عشاء بھی پا لی، ساری نمازوں کا حکم ہے۔ لیکن اس بات کے تحت میں جو بات روایت آئی ہے، اس روایت کے سمجھنے میں اور پہلی روایتوں کے سمجھنے میں ائمہ کرام کے درمیان بڑا اختلاف ہو گیا۔ پہلی 2 روایت آئی نا، وہ روایتوں کا ذہن میں رکھو مسئلہ، اور یہ جو روایت ابھی آئی ہے من الصلاۃ من ادرک من الصلاۃ رکعۃ، اس روایت کو ذہن میں رکھو۔ ان دونوں کے درمیان ائمہ کرام کا بڑا اختلاف ہو گیا کہ مطلب ہے کہ کیا روایت ہوگا۔ آیا پہلی 2 روایتوں میں قید اعتراضی ہے اور یہ اتفاقی ہے؟ اگر اعتراضی ہے تو مطلب یہ بنے گا کہ مغرب عشاء ظہر کا حکم یہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ اور اگر قید اتفاقی ہے تو مطلب یہ بنے گا کہ ساری نمازوں کا حکم یہ ہے۔ ایسے ہی آپ نے فجر کا بھی ذکر کر دیا ایک دن اور عصر کا نام لے دیا تخصیص کے لیے، کیا مطلب؟ یعنی اس کی اہمیت کے لیے ان کا نام لے دیا۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ اصل اعتراض مقصود نہیں ہے بلکہ اہمیت کے لیے نام لے دیا۔ بہرحال ائمہ ثلاثہ ان روایتوں کا کیا مطلب لیتے ہیں؟ ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ ان روایتوں کا تعلق خاص طور سے فجر اور عصر ہی کی نماز کے ساتھ ہے۔ کیا کہتے ہیں ائمہ ثلاثہ؟ کہ ان روایتوں کا تعلق خاص طور سے کس کے ساتھ ہے؟ فجر کے ساتھ، فجر اور عصر کے ساتھ ہے۔ اور مطلب روایت کا یہ ہے، سن لو اب مطلب روایت کا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی فجر کی نماز میں نماز پڑھنے شروع کر دی، نماز میں مشغول ہو گیا، تکبیر تحریمہ کر ظاہری دی مطلب نہیں اور 1 رکعت پڑھ دی، 1 رکعت پڑھنے کے بعد میں سورج طلوع ہو گیا، وہ فرماتے ہیں کہ حکم یہ ہے کہ اب اپنی نماز پوری بھی کرے گا، چاہے سورج بھی طلوع ہو گیا، نماز چھوڑے گا نہیں۔ وہ یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ روایتوں کا مطلب یہ ہے، اور اسی مطلب کو لے کر ائمہ ثلاثہ کے راوی نے رعایت کرتے ہیں۔ ائمہ ثلاثہ کی راوی نے کیا کہہ دیا؟ فلیتم صلاتہ، جو میں پیچھے آپ کو بتا کے آیا کہ روایت کے معنی ہے، کہا نا پیچھے کہ روایت کے معنی ہے، روایت کے الفاظ وہ نہیں ہیں جو راوی کہہ رہے ہیں فلیتم صلاتہ، نہیں، روایت کے الفاظ تو یہ ہے من ادرک رکعۃ من الفجر فقد ادرک الفجر۔ راوی نے مراد ائمہ ثلاثہ کی جو ہے اسی کو کہہ دیا روایت کے معنی کہ 1 رکعت پڑھ لی، 1 رکعت پڑھنے کے بعد میں سورج طلوع ہو گیا، تو اب ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں دوسری میں ملائے گا، نماز پوری ہو گئی۔ اور ایسے ہی کہتے ہیں ائمہ ثلاثہ عصر کے بارے میں کہ عصر میں 1 رکعت پڑھ لی،
ایک رکعت پڑھنے کے بعد میں پھر سورج غروب ہو گیا تو کیا حکم ہے؟ وہ کہتے ہیں بھلے ہو گیا سورج غروب، نماز پوری کر لے۔ یہ مطلب ہے ائمہ ثلاثہ کے یہاں، سمجھے بات؟ بہرحال ائمہ ثلاثہ کی یہ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فجر اور عصر کی قید اعتراضی ہے، فجر اور عصر میں ہی یہ حکم ہے، اور مطلب روایت کا یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ اب آئیے احناف کے یہاں، احناف کیا کہتے ہیں؟ احناف یہ کہتے ہیں کہ روایت کا مطلب ہے ہی نہیں، فجر اور عصر کے ساتھ روایت خاص نہیں ہے، قید اعتراضی نہیں ہے، بلکہ یہ روایت عام ہے۔ ہو گیا فرق؟ وہ کہتے ہیں روایت فجر عصر کے ساتھ خاص ہے، احناف کہتے ہیں روایت فجر عصر کے ساتھ خاص نہیں، قید اعتراضی نہیں ہے، قید اتفاقی ہے۔ پھر مطلب کیا ہے روایت کا؟ اب مطلب دیکھو کیا کہہ رہے ہیں احناف، انہوں نے کیا مطلب کہا یاد ہے نا؟ انہوں نے کہا کہ نماز کی ایک رکعت ہو گئی، پھر سورج غروب ہو جاوے پڑھتے رہو، سورج طلوع ہو جاوے پڑھتے رہو، لیکن مسئلہ نماز کے اتمام کرے گا۔ احناف کیا کہتے ہیں اسے یاد رکھو۔ احناف نے کہا کہ روایت کے دو مطلب ہیں، جو مسئلہ ابھی عصر فجر کا بتایا اس سے روایت کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ دوسرے دو مطلب ہیں روایت کے، روایت اس بارے میں آئی ہے۔ کیا مطلب؟ حضور نے یہ فرمایا کہ جو آدمی فجر کی نماز میں مسجد کے اندر پہنچا اور جماعت میں سے ایک رکعت مل گئی، من ادرک رکعتا من الصلاۃ یا من ادرک رکعتا من الفجر یا من ادرک رکعتا من العصر، تینوں کو لگاؤ کہ جس کو ایک رکعت مل گئی مسجد میں جا کے، چاہے عصر ہے، چاہے فجر ہے، چاہے پانچوں وقتوں میں سے کوئی نماز ہے، جس کو امام کے ساتھ ایک رکعت مل گئی، فقد ادرک الفجر اے فقد ادرک الجماعت۔ سمجھے بات؟ فرق سمجھ رہے کچھ؟ کیا کہہ رہے ہیں احناف کہ مطلب روایت کا یہ نہیں جو تم کہہ رہے وہاں سے تعلق نہیں، روایت کا مطلب ہی نہیں ہے۔ حضور نے کہا جس نے فجر کی ایک رکعت پالی، یعنی مطلب کہ مسجد میں گیا اور جماعت کے ساتھ ایک رکعت پالی، فقد ادرک الجماعت۔ فقد ادرک الصلاۃ کے معنی ہے فقد ادرک الجماعت، بس تحقیق کہ اس نے جماعت کی نماز پالی۔ اور یہ کہا جائے گا کہ بھائی تو نماز پڑھ کے آ رہا ہے، جماعت سے پڑھ کے آیا بغیر جماعت کے، تو شرعاً یہ کہہ سکتا ہے کہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے آیا۔ فجر کی نماز پڑھنی شروع کر دو اور سورج نکلے، عصر پڑھنی شروع کر دو اور تو غروب ہو جائے، اس سے کوئی تعلق ہی نہیں روایت کا۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ یہ تو جماعت سے نماز پڑھنے والے کے بارے میں ہے کہ جو مسجد میں گیا ایک رکعت مل گئی تو کہا بعد ادرک الجماعت، اسے جماعت نہیں مانتے۔ حضور کا مقصد یہ ہے۔ اسی وجہ سے احناف کے یہاں دیکھو مسئلہ ہے فجر میں، اگر ایک آدمی مسجد میں اس وقت آیا جبکہ جماعت ہو رہی ہے، اب سنتوں کا کیا حکم ہے بتاؤ؟ ہم یہ کہتے ہیں احناف کہ اگر اسے یہ یقین ہے کہ مجھے ایک رکعت مل جائے گی تو لہذا وہ سنتیں پڑھ لے۔ کیوں؟ سنت پڑھنے والا بھی ہو گیا اور ایک رکعت کے ملنے کی وجہ سے جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھنے والا بھی ہو گیا۔ یہ مسئلہ ہے احناف کے یہاں۔ اور اگر اسے امید یہ ہے کہ میں مشغول ہوا سنت میں تو سنت میں مشغول ہو کے مجھے دوسرے رکعت بھی نہیں ملے گی، یعنی رکعت ملے گی نہیں، پہلے تو چھوٹی گئی اور دوسرے ملے گی نہیں، پہلی بھی چھوٹ گئی اور دوسرے اب کیسے ملے گی؟ تو لہذا اب بتاؤ اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ احناف کہتے ہیں کہ یہ آدمی اب اگر سنت چھوڑ دے اور جماعت میں شامل ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جماعت سے نماز کا پڑھنا یہ اہم ہے مقابلے میں سنت کے۔
اگر یہ اب سنتوں میں لگتا ہے تو جماعت چھوٹ جائے گی نا. تو اس کے لیے حکم آیا کہ اب یہ جماعت کو چھوڑ دے اور سنت کو چھوڑ دے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے. اب بھی آدمی کیا کہلائے گا؟ جماعت کو پانے والا. اور اگر یہ آدمی ایسے ٹائم پہ آیا کہ لوگ قاعدے میں ہیں تو اب بھی کیا حکم ہے کہ سنت کو چھوڑ دے، نماز میں شامل ہو جائے. تو اب کیا کہلائے گا یہ آدمی؟ جماعت کا ثواب پانے والا کہلائے گا اگر قاعدے میں بھی شریک ہو گیا. ایک رکعت اگر مل گئی تو جماعت پانے والا کہلائے گا، اور اگر ایک بھی رکعت نہ ملی تو کیا کہلائے گا؟ قاعدے میں اگر شریک ہوا تو جماعت کا ثواب پانے والا کہلائے گا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی مراد یہ ہے اس آدمی نے ایک رکعت پا لی، یعنی مسجد میں جا کر جماعت سے ایک رکعت پا لی، تو سمجھ لو آپ نے فرمایا فقط ادرکا فجر یا فقط ادرکا صبح. مراد کیا ہے؟ کیا ترجمہ کرو گے؟ اے فقط ادرکا الجماعت، کہ اس نے جماعت کی نماز پڑھی. دوسرا مطلب فرماتے ہیں احناف کی یہ روایت فجر اور عصر کے بارے میں تو ہے ہی نہیں، نکال دو اسے ذہن سے. جو ائمہ ثلاثہ کہہ رہے ہیں نا کہ خاص فجر اور عصر ہی کے لیے نہیں، نکال دو. ائمہ نے، امام اعظم نے، ائمہ ثلاثہ احناف نے دوسرا مطلب ایک اور بیان کیا کہ روایت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی معذور کا عذر زائل ہو جائے یا کسی آدمی کا سفر ختم ہو جائے، ایک رکعت کے بقدر وقت باقی ہے، یعنی وہ پڑھ سکتا ہے ایک رکعت ہے اور وہ پڑھ نہیں رہا ہے، کیونکہ کیا کرے گا ایک رکعت پڑھ کے؟ ایک رکعت پا لی اس نے، یعنی وقت پا لیا ایک رکعت کا. تو جس نے ایک رکعت کا وقت پا لیا تو اس کے ذمے میں یہ نماز آ گئی، یعنی اس نے پالی سے مراد ذمہ میں قضا آ گئی. مثال کے طور پہ ایک بچہ نابالغ ہے، وہ بالغ ہوا کب ہے؟ عصر کی نماز کے بعد میں بالغ ہوا، غروب شمس سے کچھ پہلے. لڑکی کو حیض آیا یعنی بالغ ہوئی غروب شمس سے کچھ پہلے، 2 منٹ 3 منٹ پہلے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا ہے من ادرک رکعتن، یعنی اے من ادرک وقت رکعت، من ادرک رکعت من ادرک وقت رکعت، جو معذور آدمی یا مسافر آدمی یا غیر بالغ آدمی یا مجنون کو ہوش آ گیا ایک رکعت کے بقدر وقت میں تو اسے نماز پالی، یعنی اس کے ذمے میں وہ نماز آ گئی، اب قضا کرے گا. احناف کہتے ہیں کہ روایت کا یہ دوسرا مطلب لو یا پہلا مطلب لو، یہ دو مطلب ہے روایت کے. ایک بات ہوگا، ایک اور بات بیان فرمائی کہ اگر کوئی آدمی فجر میں نماز پڑھنی شروع کر دے اور فجر کی نماز میں ایک رکعت کے بعد سورج طلوع ہو جائے، مسئلہ ہے اسی وجہ سے مراد ہے، تو اب احناف کے یہاں اس نماز کا کیا حکم ہے؟ جو آدمی نماز پڑھنی شروع کر دے فجر کی، ایک رکعت پڑھ لے اور پھر ایک رکعت کے بعد میں سورج طلوع ہو جائے، تو احناف کے یہاں باقی نماز کا کیا حکم ہے؟ بولو. نماز فاسد ہو گئی، تمہیں تو پتہ ہی نہیں، اور اسے بیٹھے سب اول پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، کوئی بھی پڑھ کے آئے مشکل کوئی ہی ہوگی، زیادہ وہی ہوگی جو اپنے چاروں میں سے آ کے لیے تھا، تو اس کی نماز کیا ہوگی بھائی؟ فاسد ہو گئی. احناف یہ کہتے ہیں فجر میں. اب آؤ عصر. اگر عصر کی نماز ہے، عصر کی نماز سے کچھ پہلے عذر زائل ہو گیا اور نماز پڑھنی شروع کر دی، اب پھر سورج غروب ہو گیا تو کیا ہوگا عصر میں؟ اب احناف کہتے ہیں کہ باقی نماز پوری کرے گا. فرق سمجھ لو فجر میں عصر میں.
فجر میں آناف بھی کہہ رہے کہ فسد سے الصلاۃ، نماز فاسد ہو گئی فجر میں، اب لوٹانی پڑے گی۔ اور عصر میں کہتے ہیں کہ ایک رکعت پڑھ لی اور باقی نماز ہے اور غروب شمس ہو گیا، تو اب آناف بھی کہتے ہیں باقی نماز کو ملا لے، اپنی نماز پوری کر لے۔ اب سوال یہ ہے کہ احناف نے یہ الگ الگ کیوں کر دیا؟ ہوگا نا اشکال، کیونکہ بھائی روایت میں جو دونوں جگہ آیا من ادرک رکعتا من العصر فقد ادرک العصر، من ادرک رکعتا من الفجر فقد ادرک الفجر، تو یہاں پر تو ایک ہی بات ہے، پھر احناف یہ الگ الگ کیوں کر رہے ہیں؟ احناف نے جواب دیا کہ ہمارا استدلال ان روایتوں سے ہے ہی نہیں، یہ مسئلہ ان روایتوں سے متعلق نہیں، وہ تو مجتہدی مسئلہ ہے۔ ہم نے اس مسئلے کو جو الگ الگ کیا ہے وہ روایتیں ایک ہیں، ان روایتوں کی وجہ سے نہیں، وہ تو ایک ہے، اشکال آئے گا پھر کیوں الگ الگ کیا آپ نے؟ فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی نماز پڑھنے شروع کرتا ہے، تکبیر تحریمہ باندھتا ہے، یہ تکبیر تحریمہ سے متصل وقت ہے، نماز کے وجوب کا سبب ہوتا ہے۔ سمجھے بات؟ نماز کے وجوب کا وقت کتنا؟ 1.5 گھنٹہ ہے مثال کے طور پہ، لیکن اصلاً تخصیص کے ساتھ اس آدمی کے ذمے میں نماز واجب کرنے کا وہ وقت سبب ہوگا جب یہ تکبیر تحریمہ باندھے گا۔ تو فجر میں سارا وقت میں نے بتایا کیسا ہے؟ کامل بتایا نا شروع میں، فجر کی نماز میں پورا وقت کامل ہے، لہذا جب وقت کامل ہے اور تکبیر تحریمہ باندھ رہا ہے 1 منٹ پہلے، تو کیسا تکبیر تحریمہ باندھا؟ کامل، اور فریضہ ذمے میں آیا کامل، تو لہذا ہم نے کہا کہ کامل ہی ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن 1 رکعت پڑھنے کے بعد میں سورج ہو گیا طلوع، تو اب اگر پوری رکعت کر کے نماز پوری کرتا ہے تو نماز کو ناقص ادا کر رہا ہے، کیونکہ طلوع کے بعد تو نماز ناقص ہو گئی۔ سننے بات کہ فجر میں ہم نے کہا نماز فاسد ہو جائے گی، کیوں کہ 1 رکعت پڑھ لی، 1 رکعت پڑھنے کے بعد میں جو نماز پوری کرے گا طلوع کے بعد، تو یہ نماز ناقص ہو گئی، اور ذمے میں نماز کیسی آئی تھی؟ کامل۔ نماز تکبیر تحریمہ سے ذمے میں آئی، اور تکبیر تحریمہ باندھا کامل وقت میں، کیونکہ نماز فجر کا سارا وقت کامل، جب سارا وقت کامل ہے تو تکبیر تحریمہ 1 منٹ پہلے باندھا، یہ وقت کامل میں باندھا، تو نماز ذمے میں کامل آئی۔ تو اب اسے چاہیے کہ کامل ہی ادا کرے، لیکن جب 1 رکعت ہو گئی اور پھر سورج طلوع ہو گیا تو آگے کا وقت شروع ہو گیا ناقص، تو اب یہ سلام کس وقت میں پھرے گا؟ ناقص وقت میں، تو نماز شروع کی ہے کامل وقت میں اور سلام پھر رہا ہے ناقص وقت میں، اس لیے ہم نے کہا کہ یہ نماز متوقع ہے۔ اور عصر میں ایسی بات نہیں ہے، عصر میں کیا ہے ہوگا، یہ بات نہیں ہے، کیوں؟ ہم نے عصر میں تو کہا نا نماز پوری کر لے گا، صحیح ہے نماز، کیوں؟ اس کی وجہ بیان فرمائی کہ عصر کی نماز میں سارا وقت کامل نہیں، بلکہ غروب سے قریب وقت جو ہے 5 منٹ 7 منٹ پہلا جو وقت ہے یہ ناقص شروع ہو، اور جب ناقص وقت شروع ہو گیا اور آپ نے تکبیر تحریمہ ناقص وقت میں باندھا تو ذمے میں فریضہ کیسا آیا؟ بولو، ناقص آیا نا؟ جب فریضہ ذمے میں ناقص آیا اور پھر سورج غروب ہو گیا تو بھی ناقص، تو ناقص جیسا ذمے میں آیا ویسا ادا کر دیا۔ سمجھ گئے بات؟ یہ ناقص ذمے میں آیا، ناقص ادا کر دیا تو معتبر، اور فجر میں ناقص ذمے میں نہیں آیا بلکہ آیا کامل اور ادا کر رہا ہے ناقص، اس لیے ہم نے کہا اس کا اعتبار نہیں ہے، فجر کی نماز فاسد ہو گئی اور عصر کی نماز صحیح ہو گئی۔ یہ مسئلہ جان گیا کہ عصر کی نماز سے 2 منٹ پہلے، عصر کی نماز غروب سے 2-3 منٹ پہلے بھی پڑھ سکتا ہے، یہ آگے نا علم
فرمایا تیسری بات فقہائے احناف کہتے ہیں کہ مسئلہ تو یہ جان لیا آپ نے لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے. اس پر عمل احناف کے یہاں جو آپ نے چھوٹی کتابوں میں نور اللہ وغیرہ میں پڑھا ہے کہ یومیہ نماز آج کی کوئی پوچھ رہا ہے آپ کو مسئلہ حضرت 5 منٹ ہے مغرب کی نماز میں میری اثر باقی ہے پڑھ لو یا نہ پڑھ لو تو کیا دو گے تم مسئلے کا جواب ہے بولو کیا جواب دو گے پڑھ لے نہیں یہ جواب نہیں ہے کیونکہ مسئلہ تو معلوم ہے یہ مسئلہ للعمل نہیں ہے مسئلہ یہی ہے لیکن للعمل فتویٰ للفتویٰ نہیں ہے للعمل نہیں ہے. اگر کوئی مسئلہ آپ سے پوچھے گا کہ حضرت 5 منٹ ہیں پڑھ لو نماز آپ کہیں گے نہیں کیونکہ حرام ہے اس وقت میں نماز پڑھنا. سمجھے بات کوئی آدمی جب بالکل سورج ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے اس وقت میں نماز پڑھنا یومی یا آج کی عصر میں اس وقت میں پڑھنا حرام ہے. کھڑا ہو جائے کھڑا ہو آج کے یہاں کیوں پانی پی رہا ہے کھڑا ہو جائے تو یہ مسئلہ بتانے کے لیے عمل کے لیے نہیں ہے فتویٰ دینے کے لیے نہیں ہے یہ مسئلہ بلکہ کہیں گے یہ ہے پہچاننے کے لیے. کیوں اس لیے کہ اس وقت میں نماز پڑھنا حرام ہے یومیہ عصر بھی پڑھنا حرام ہے. پچھلے دنوں کی تو پڑھ ہی نہیں سکتے یومیہ بھی حرام ہے. دلیل کیا ہے کہ آج اس وقت میں نماز پڑھنے کا فتویٰ نہیں دیں گے. دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں انہوں نے اپنے لڑکے کو کہا کہ بھائی باغ میں کام ہے آپ لوگ باغ میں آ جاؤ میں چل رہا ہوں آپ بھی آ جاؤ. تو لڑکے اللہ جانے کہیں کام میں لگ گئے آیا نہیں یعنی فوراً نہیں آئے تو یہ بیچارے انتظار کرتے کرتے سو گئے اور عصر کی نماز کا وقت بھی ہو گیا. بچوں نے تو گاؤں میں پڑھنے نماز شہر میں مدینہ میں ابھی جائیں گے تو اٹھا بول کے چلا گیا تو یہ سو گئے اور بچوں نے گاؤں میں وقت پہ نماز پڑھ لی عصر. اب جب یہ آئے ضرور لیکن دیر سے آئے جب یہ آئے مغرب کی نماز سے کچھ پہلے آئے آ کے دیکھا کہ ابا تو سو رہے سمجھے بات وہ انتظار کے فکر کے سو گئے کہ ابا سو رہے ہیں عصر کی نماز بھی رہ گئی بیچاروں کی اور 10 منٹ ہے غروب میں تو اٹھایا وہ بیدار ہوئے اور فٹافٹ ان کو جھاڑا بھی لگا کہ تم اب آئے میری نماز میں چلے گئے تو میں ہاتھ جلدی وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد میں بتاؤ انہیں کیا کرنا چاہیے بتاؤ نماز پڑھنی چاہیے تھی نا بظاہر جو مسئلہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تو انہیں نماز پڑھنی چاہیے تھی نا اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ جاننے کے لیے ہے لیکن عمل نہیں فتویٰ نہیں ہے. حضرت ابو بکر بیٹھے رہے اور سورج کا انتظار کرتے رہے غروب شمس کا کہ نماز کب پڑھوں گا یومیہ عصر ہے کہ نہیں کہ نماز کب پڑھوں گا جب غروب شمس ہو جائے گا کیونکہ ابھی پڑھ سکتا ہوں لیکن اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کہ غروب شمس کے قریب نماز نہیں پڑھنی چاہیے. لہذا انہوں نے نماز پڑھی نہیں تو پتہ لگا کہ نماز نہ فجر میں پڑھیں گے جب 1 منٹ ہے سورج شروع ہونے میں تو فجر میں بھی نماز شروع نہیں کریں گے حالانکہ یہاں حرام ہے. اور اگر شروع بھی کر دی اور سورج شروع بھی ہو گیا تو نماز ہو گئی نماز فاسد ہوگی فائدہ کیا ہوگا شروع کرنے سے. عصر کی نماز شروع کرنے کے لیے آپ مسئلہ بتائیں گے نہیں بھائی حرام ہے لیکن دوسری بات اگر کسی نے غلطی سے پڑھ لی کسی نے شروع کر دی پتہ نہیں تھا اس کو
اور جب شروع کر دی اس نے تو ایک رکعت یا دو رکعت پڑھی ہیں، اب نماز اذان مغرب شروع ہو گئی، یعنی سورج غروب ہو چکا، اذان مغرب مسجد میں شروع ہو گئی، تو ہم کیا کریں گے؟ اب ہے اس مسئلے سے کام لینا۔ اب آپ کھڑے کھڑے نماز کو نہیں چھوڑیں گے، اذان شروع ہو گئی، بلکہ بقیہ نماز کو بھی ملا دیں گے، اور بقیہ نماز ملا کے آپ کی نماز پوری ہوگی۔ کسی نے پڑھ لی، آپ کو مسئلہ پوچھا کہ حضرت میں نے نماز شروع کی تھی اور مغرب شروع ہو گئی، تو آپ مسئلے کا جواب کیا دو گے؟ نماز ہو گئی تیری، نماز میں تھوڑا پوچھے گا نماز پوری کر لے، نماز پوری کر کے تو پوچھے گا حضرت میں نے نماز شروع کی تھی اور پھر مغرب کی نماز شروع ہو گئی اذان، میں نے پھر بھی اپنی 2 رکعت ملا دی، حضرت میری نماز کا کیا حکم ہے؟ تب آپ کیا فتویٰ دو گے کہ تیری نماز ہو گئی؟ کوئی غلطی سے پڑھ لے تو ہو گئی نماز، لیکن مسئلہ سب کو بتانا نہیں ہے، کیونکہ حرام کام ہو رہا ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، حرام کے گناہ کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے، اس لیے وہ نہیں کہیں گے، حرام بھی ہے اور نماز ہو بھی جائے۔ جیسا کہ حیض کے زمانے میں طلاق دینے کا کیا حکم ہے؟ حیض کے زمانے میں اپنی عورت کو طلاق دینا حرام ہے کہ نہیں؟ حرام ہے، لیکن پھر بھی اگر 3 طلاق دے دی کسی آدمی نے حیض کے زمانے میں تو طلاق ہو جائے گی، حالانکہ حرام ہے۔ تو ایسے اگر عصر کے بعد غروب کے قریب وقت میں آج کی عصر پڑھ لی تو حرام کام کیا، لیکن نماز ہو گئی جس نے پڑھ لی۔ تو پتہ لگا کہ احناف کے نزدیک اس روایت کا مطلب یہ نہیں جو علماء ثلاثہ کہہ رہے کہ یا تو جماعت والے کے ساتھ میں تعلق ہے اور یا معذور کے ساتھ میں روایت کا تعلق ہے، اور عصر میں نماز شروع کر دے گا، اگر سورج غروب ہو گیا تو نماز پوری کر لے گا، لیکن پہلے سے ہم مسئلہ بتائیں گے نہیں، یہ عمل کے لیے نہیں ہے، عادتاً کبھی کسی نے ایسا کر لیا تو نماز اس کی ہو جائے گی، اور فجر میں ایسا کر لیا تو نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے تو فرمایا فقط ادرک الفجر، اور فرمایا فقط ادرک العصر، اور پیچھے راوی نے فلیتم صلاتہ عصر میں بھی کہا اور فلیتم صلاتہ فجر میں بھی کہا، تو یہ فرق کیوں کیا آپ نے؟ ہم کہتے ہیں کہ اس مسئلے کا ان روایتوں سے تعلق نہیں ہے، تو یہ تو اشکال ہوگا، یہ روایت مسئلہ الگ ہے، روایتیں اپنی جگہ پہ الگ ہیں۔ ہم کہتے ہیں فجر کا حکم الگ، کیوں؟ وہاں وقت سارا کامل ہے، وہاں نماز نہیں ہوگی، اور عصر کے اندر وقت سارا کامل نہیں ہے، بلکہ جب تکبیر تحریمہ باندھا وہ ناقص ہے، اور ناقص سننے میں آیا، ناقص ادا کر دیا تو ہم نے فتویٰ دیا کہ نماز ہو گئی۔ جو پوچھنے آئے گا فتویٰ دے گی کہ تیری نماز ہو گئی، اور کوئی پہلے پوچھنے آئے گا کہ حضرت 5-6 منٹ ہے نماز میں، تو کیا میں نماز پڑھ لوں؟ کیا نماز پڑھ لوں؟ نہیں بھائی، انتظار کر، کہیں کہ انتظار کرنا، غروب شمس کا مغرب ہو جائے گی، مغرب کے بعد میں پھر اپنی نماز قضا کر لے گا، کیونکہ اس وقت میں نماز کا پڑھنا حرام ہے، تو حرام کا حکم ہم نہیں دیں گے۔ اب یہاں ایک اشکال رہ گیا، اشکال یہ ہے کہ جب ساری نمازوں کا یہی حکم ہے، آج کا جو بات پڑھانا بھی آپ نے، اس میں تو یہ ہے کہ ساری نمازوں کا یہی حکم ہے، اور حضور نے فجر کا نام اور عصر کا نام پہلی 2 روایتوں میں اتفاقاً لے دیا ہے، سمجھ گئے نا؟ یاد بھی ہوا کہ اتفاقاً آپ نے نام لے دیا ہے، حقیقت میں ساری نمازوں کا یہ حکم ہے، حضور نے ان میں نمازوں کا نام لیا کیوں لیا؟ جب حکم صرف فجر کا یہ نہیں، حکم صرف عصر کا یہ نہیں، بلکہ 5 نمازوں کا ہے، 5 نمازوں میں مسجد میں جاؤ، اگر جماعت کی 1 رکعت بھی مل گئی آپ کو تو لہذا فقط ادرک الجماعت، 5 نمازوں میں یہ حکم ہے، اور یہ معذور کا عذر 5 نمازوں میں سے کسی وقت میں ضائع ہو گیا تو ذمے میں نماز قضا آ گئی، 5 کا حکم ہے، سمجھے مسئلہ؟ پھر حضور نے فجر عصر کا نام کیوں لیا؟ بس یہ جو آج پڑھی ہے آپ نے روایت یہی بتا دیتے
کیا کہتے تھے؟ من ادرک من الصلاۃ رکعۃ فقد ادرک الصلاۃ. بس یہی بتاتے تھے پانچوں آ گئی. سمجھ رہا ہے کہ نہیں؟ کیا ایسے بات دیکھ رہا تھا مسئلہ کی طرح؟ سمجھ رہا نا؟ تو پانچوں کا جب حکم ایک ہے تو ایک ہی بات بیان کر دیتے تو الگ سے فقط ادرک العصر، الگ سے فقط ادرک الفجر، یہ کیوں کہا؟ اسی سے تو جھگڑا ہو گیا. ائمہ ثلاثہ نے کہا کہ تخصیص ہے اور قید احترازی ہے، اور ہم کہتے ہیں قید احترازی نہیں. تو کیوں کہا؟ اس کا کیا جواب دو گیا؟ جو بتا دے گا اس کو 5 روپے انعام ملے گا. 500 روپے ملے گا. نہیں غلط بات ہے. نہیں غلط بات ہے. سن لو، تم نے بتایا صبح ہو جائے گی کل بھی تو بھی نہیں بتاؤ گے. اس لیے آپ نے ان 2 نمازوں کا ذکر کیا کہ یہ 2 نمازوں کے وقت خروج وقت دخول واضح ہے، جاہل سے جاہل نہیں جانتا ہے. ان 2 وقتوں کا دخول اور خروج واضح ہے، جاہل بھی جانتا ہے. کوئی نہیں جانتا بتاؤ کہ بھائی مغرب کی نماز کا وقت کب ہوتا ہے؟ ہر آدمی جانتا کہ یہ سورج غروب ہو گیا، بھائی سانج کی نماز پڑھ لو، شام کی نماز پڑھ لو. اور جب سورج طلوع ہوتا ہے اسی لیے اعلان بھی ہوتا ہے بھائی سورج نکل گیا، نماز ختم ہو گئی. تو یہ کیونکہ دونوں نمازوں کے اوقات واضح طور پر نکلتے ہیں اور واضح طور پہ نمازیں قضا ہوتی ہیں، سب کو پتہ لگ جاتا ہے کہ عصر کا ٹائم نہیں رہا تو مغرب کی اذان ہو گئی، کیونکہ عین اسی وقت میں نماز ہوتی ہے. اور سورج بھی ساری دنیا جانتی ہے نکل گیا. سورج اگ گیا ساری دنیا جانتی ہے، سورج نکل گیا ساری دنیا جانتی ہے. تو یہ 2 نمازوں کے اوقات کا خروج واضح تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کا بھی نام لے دیا اور سحر کا بھی نام فجر کا نام لے دیا. سحر کی نماز کا وقت خروج پتہ رہتا ہے لوگوں کو. تمہیں بھی نہیں پتا ہوتا جو مدرسے میں پڑھتے ہیں، جا کے دیکھنی پڑتی ہے جنتری کتنے وقت پہ ہو رہا ہے نماز ظہر کا وقت ختم اور عصر کب سے شروع ہو رہی ہے، دیکھنا پڑتا ہے کہ نہیں؟ بھائی بدلنا ہے ٹائم مدرسے کا. دیکھو جنتری یہ کہاں سے بدلنے کا دماغ میں آتا ہے؟ جب دیکھتے ہیں بھائی ادھر عصر پڑھتے ہیں ہم اور فوراً غروب شمس ہو جاتا ہے تو نماز پتہ لگا کہ دن چھوٹا ہو گیا. تو جب دن چھوٹا ہو گیا اب دیکھو جنتری کہ مثلین بھی پہلے ہو رہے ہوں گے. ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ مثلین 5:30 بجے ہوتا ہے یا 5 بجے ہوتا ہے، اور ایک ٹائم ایسا ہوگا کہ مثلین 4 بجے ہو جائے گا. 4 بجے تو نماز شروع ہو جاتی ہے نہیں؟ تمہارے آسام میں تو 3:30 بجے بھی ہو جاتی ہوگی عصر کی نماز. تو جب عصر کی نماز 3:30 بجے ہو گئی پتہ لگا کہ پیچھے آ رہا ہے سورج، چھوٹا ہو رہا ہے دن، تو ہمیں جنتری دیکھنی پڑتی ہے. ہمیں پتہ نہیں لگتا ہے کہ مثلین کتنے بج کر کتنے منٹ پر ہو رہا ہے. ہمیں پتہ نہیں لگتا ہے کہ شفق اب یہ کتنے بج کر کتنے منٹ پر غائب ہو رہا ہے. لگتا ہے پتہ؟ ہمیں پتہ نہیں لگتا ہے ٹائم کہ عشاء کی نماز میں ہمیں پتہ نہیں لگتا ہے. تو جب ہمیں نہ تو عشاء کا پتہ لگا نہ ہمیں ظہر کا پتہ لگتا ہے اور بھائی نہ ہمیں کب نکلا ہے نماز مغرب کا وقت ختم ہوا نہ اس کا پتہ لگتا. تو اس لیے آپ نے ان 3 نمازوں کا ذکر نہیں کیا، 2 کا ذکر کیا جن کے اوقات واضح طور پر نکلتے ہیں. سب کو پتا ہے کہ اب عصر کی نماز ختم ہو گئی کیونکہ مغرب کی اللہ اکبر ہو گئی اور غروب شمس ہو گیا، اور اب فجر کی نماز ختم ہو گئی کیونکہ سورج نکل چکا ہے. یہ نماز تو سورج نکلنے سے پہلے کی ہے. عوام بھی جانتے کہ نہیں کہ تمہارے یہاں لوگ ادا پڑھتے رہتے سورج نکلنے کے بعد بھی؟ جاہل سے جاہل بھی گاؤں کے لوگ جانتے ہیں کہ فجر کی نماز اب نہیں ہوگی کیونکہ سورج نکل گیا، عصر کی نماز اب نہیں ہوگی کیونکہ مغرب میں غروب شمس ہو چکا ہے، مغرب کی اذان ہو چکی ہے. بہرحال اس لیے آپ نے 2 نمازوں کا نام لیا ہے، باقی کا نام نہیں لیا ہے. چلیے باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. یہ باب ہے فجر کی نماز کے بعد نماز پڑھنے کے بیان میں. کیا مطلب
کہ نماز پڑھنا جائز نہیں یہاں تک کہ سورج بلند ہو جاوے. یہاں سے تمہید قائم کی ہے اوقات ممنوعات کی. آگے بھی آ رہا کافی دور تک آئے گی بات, سمجھا دوں آپ کو ایک سال. اوقات ممنوعات کی تمہید کر رہے ہیں, یعنی کن اوقات میں نماز پڑھ سکتے ہیں اور کن اوقات میں نہیں پڑھ سکتے. ساری روایات پہ نظر ڈال کے محدثین نے فرمایا کہ 5 وقت ایسے ہیں کہ ان میں نماز نہیں پڑھ سکتے. 5 وقتوں میں سے ان 5 کے 2 گروپ بنائے تھے فقہاء محدثین نے. کیا کہا؟ 2 وقت الگ ہیں, 3 وقت الگ ہیں. 2 وقت ایسے ہیں کہ ان 2 وقتوں کے اندر فرض, قضا ادا, فرض اور واجب لعینہ, فرض واجب لعینہ یہ نمازیں پڑھ سکتے ہیں, اور واجب لغیرہ اور نوافل سنن وغیرہ نہیں پڑھ سکتے. 2 وقت ایسے ہیں. 2 گروپ بنائے نا, ایک میں 2, ایک میں 3. 2 ہیں ایک طرف, یعنی بعد الفجر کا وقت طلوع تک, جب تک بلند نہ ہو جائے. بعد الفجر سے لے کر طلوع شمس اور طلوع شمس ہو کر بھی بلند نہ ہو جائے, جب تک یہ نماز نہیں پڑھ سکتے. کون سی نماز؟ یعنی نوافل نہیں پڑھ سکتے. فرض پڑھ سکتے ہیں, واجب لعینی پڑھ سکتے ہیں, نوافل سنن وغیرہ نہیں پڑھ سکتے. دوسرا وقت ہے بعد العصر. عصر کی نماز کے بعد سے لے کر غروب تک کا جو وقت ہے اس وقت تک نماز نہیں پڑھ سکتے. کون سی؟ نوافل. جو یہاں نہیں پڑھ سکتے وہ وہاں بھی نہیں پڑھ سکتے. فرض نماز پڑھیں گے اور واجب لعینہ نہیں پڑھیں گے, نہیں پڑھیں گے. فرض نماز کا حکم الگ ہے, واجب لعینہ کا حکم الگ ہے. ان 2 وقتوں میں فرض نماز قضا پڑھ سکتے ہیں, وتر پڑھ سکتے ہیں, واجب لعینہ پڑھ سکتے ہیں, اور باقی نوافل نہیں پڑھ سکتے ہیں. باقی 3 وقت جو ہیں, عین غروب کا وقت, عین استوا کا وقت, عین طلوع کا وقت, ان 3 وقتوں میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے. سمجھ گئے بات ہے کہ 3 وقت ایسے ہیں, استوا کا اور غروب کا اور طلوع کا, یہ 3 وقت ہیں. ان میں نہ تو فرض پڑھ سکتے, نہ کوئی واجب لعینہ نہیں پڑھ سکتے, اور نہ کوئی واجب لغیرہ نہیں پڑھ سکتے. تو یہ جو اوقات ہیں ان میں بالکل اسٹاپ ہے, کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے. 3 وقتوں میں کوئی نہیں, اور 2 وقتوں میں نوافل نہیں, اور واجبات پڑھ سکتے ہیں, لیکن واجب میں واجب لعینہ ہی داخل ہے, واجب لغیرہ داخل نہیں. یعنی طواف کے بعد کی 2 رکعت نہیں پڑھ سکتے ہیں. تو اس کو یہاں سے بیان کر